ایران کے اسرائیل پر جوابی بڑا حملہ۔ اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ دارالحکومت تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، عمارتوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ کئی شہروں میں بھی ڈرونز حملے، اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ خوفزدہ شہریوں کی چیخ و پکار، بڑی تعداد بنکرز میں چلے گئی۔ ایران نے گزشتہ روز بھی 100 سے زائد ڈرونز داغے۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ العمل کر دی گئی ہے۔ ایمرجنسی نافذ ہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ اسرائیلی شہریوں نے خوراک کا ذخیرہ کر لیا ہے اور سٹورز بھی اس وقت وہ خالی ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق آپ کو، جہاں پر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایٹمی تنصیبات اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے گئے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل محمد باگری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی سمیت 6 آٹمی سائنسدان اور عام شہری بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل کانی اور ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں بچوں سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے ڈرونز کے ذریعے جواب دیا۔ اسرائیل پر 100 ڈرونز داغے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ چن لیا ہے۔ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے اور یقیناً سخت سزا ہی دی جائے گی۔ دوسری ہی جانب اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی جمکران مسجد پر لال جھنڈا لہرا دیا گیا۔ لال جھنڈا لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اعلان ہے کہ ہم اب بدلہ لیں گے۔ درجنوں مظاہرین ایران کے شہر قم میں واقع مسجد جمکران کے قریب جمع ہوئی اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مہلک حملوں کے بعد سخت سزا کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ایرانی پرچم لہرائے اور اسرائیل کے مخالف نعرے بازی بھی کی اور پھر اب کچھ ہی دیر پہلے غالباً 11 بجے کے قریب وہ پھر جوابی کارروائی ہوئی اور پہلا میزائل داغا گیا ایران کی جانب سے اسرائیل پر، جس کا وہ تصدیق کی ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے، اور پھر یکے بعد دیگرے غالباً تقریباً اس وقت وہ 150 سے زائد میزائل وہ اسرائیل پر داغ دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسرائیل میں وہ معاملات وہ کافی ہنگامی صورتحال ہے۔ تل ابیب ایک مین پوائنٹ ہے، ایک مین شہر ہے، ایک اہم شاہراہ ہے اسرائیل کی، جسے اسرائیل کا دل کہا جاتا ہے، اور وہ ایک گنجان آباد شہر ہے۔ وہاں پر وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگامی صورتحال ہے اور سوگ کا سماں ہے، اور عمارتوں میں وہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور آگ کے شعلے ہیں وہ آسمان تک بلند ہو رہے ہیں۔ دوسری ہی جانب یروشلم میں بھی اٹیک کیا گیا اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ اب ایران سے نہیں بچ پائے گا اور مکمل طور پر فلی ریٹیلیٹ کیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ جوابی وار وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے فرسٹ اٹیمپٹ کا وہ بدلہ لیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اپنے شہید ہونے والوں کا وہ اپنی شہادتوں کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں اس وقت وہ ہجانی کی کیفیت ہے اور اقوام متحدہ کا ساتھ ساتھ اجلاس بھی جاری ہے، جس میں ان معاملات کو روکنے کے لیے وہ بات چیت بھی جاری ہے، اور کچھ اٹیمپٹس بھی البتہ ہوں کہ اس معاملات کو زیادہ کشیدگی کی جانب نہ بڑھنے دیا جائے، لیکن تاحال وہ سینکڑوں بیلسٹک میزائل اسرائیل کی جانب داغ دیے گئے ہیں۔ اور ایرانی میڈیا نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے وہ 2 F-16 طیارے ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، اور دوسرے 15 ڈرونز وہ بھی مارے گرائے ہیں۔ اور ایرانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی خاتون پائلٹ کو بھی اس وقت وہ گرفتار کر لیا ہے، وہ ایرانی میڈیا کی حراست میں ہے۔ ابھی تک یہ دعوے ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ان دعووں کی تصدیق وہ نہیں کی گئی ہے۔ ایرانی میزائل لگنے کی وجہ سے تل ابیب کی عمارت وہ اس وقت بالکل منہدم ہو گئی ہے اور ہنگامی صورتحال ہے اور ہیجانی کی کیفیت ہے، اور اس وقت وہاں پر سویلینس کا نقصان ہے وہ تقریباً ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ 25 کے قریب افراد ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔